سوچئے، ایک ایسا مہینہ جو صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، ایک ایسا وقت جہاں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہاں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اور جہاں ہر رات قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، حضرت رمضان کو کیسے گزارتے تھے؟ کیا ان کا رمضان صرف افطار اور سحری تک محدود تھا، یا اس مہینے کے اندر کوئی ایسی روشنی تھی جو پوری زندگی بدل دیتی؟ آج ہم اس روشنی کے قریب جانے والے ہیں۔ رمضان المبارک اسلام کا سب سے عظیم اور پر آثار مہینہ ہے۔ یہ صرف عبادت کا وقت نہیں، یہ تزکیہ نفس کا اسکول ہے، یہ قرآن کا نزول کا مہینہ ہے، یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کو قریب بلاتا ہے۔ حضرت رمضان کا گزارنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کا عمل کا آئینہ ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ رمضان کا حق کیسا ادا ہوتا ہے، تو ہمیں ان لوگوں کی طرف دیکھنا ہوگا جن پر یہ مہینہ پہلی مرتبہ اترا۔ مدینے کی فضا، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، گلیوں میں خاموش ہے مگر دلوں میں جوش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے، صحابہ حیران ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ رمضان آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رنگ بدل جاتا۔ عبادت میں اضافہ، خاموشی میں گہرائی اور توجہ صرف اللہ کی طرف۔ یہ صرف روٹین چینج نہیں ہوتا، یہ پورا نظام زندگی بدلنا ہوتا۔ رمضان کی رات، مسجد نبوی کا منظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں کھڑے ہیں، پاؤں مبارک سج جاتے ہیں، آنسو گالوں پر بہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت سیدھا دل میں اتر رہی ہے۔ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی خاموش ہے، کوئی صرف اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ وہ رمضان ہے جہاں نیند قربان ہوتی ہے، جہاں سکون سجدوں میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف عبادت نہیں، یہ اپنی زندگی کا حساب تھا۔ دن کا وقت، دھوپ تیز ہے، پیاس لگ رہی ہے، مگر صحابہ شکایت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ بھوک اللہ کے لیے ہے۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوا، روزے کی حالت میں، تعداد کم، سامان کم، مگر یقین پورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے رہے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے، آنسو بہتے ہوئے، اور پھر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ یہ رمضان صرف مسجد تک محدود نہیں تھا، یہ میدان جنگ تک گیا۔ یہ صبر، یقین اور قربانی کا امتحان تھا۔ رمضان کا دوسرا پہلو، سخاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے۔ جبرائیل امین رمضان میں قرآن کا دور کرتے، اور ہر دور کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ صحابہ اپنے گھریلو کھانے دوسروں کو دیتے، خود سوکھی روٹی پر افطار کر لیتے۔ یہ وہ رمضان تھا جہاں بھوک محسوس کر کے بھوکوں کو یاد کیا جاتا تھا۔ اور پھر آتی ہے رمضان کی آخری 10 راتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، پورا گھر جاگتا رہتا، عبادت کا سلسلہ تیز ہو جاتا۔ ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر، خاموش رات، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔